بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھیں اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس سے کرے گی جو اسے پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان نے اس کی یہ شرط مان لی اور یوں اس کی شادی پردے میں ہوئی۔ اس کا میاں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اللہ نے اسے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ایک دن اس کا میاں کہنے لگا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر میں آنا پڑتا ہے۔ میرے آنے اور جانے پہ بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کھانا مجھے کھیتوں میں ہی پہنچا دیا کرو۔ بیوی فرما بردار تھی، اس لیے کھیتوں میں آنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ یوں اس کے 2 بیٹے ہو گئے۔ اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ اب گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ اب کھیتوں میں کام کروانا پڑے گا۔ اس طرح وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل طور پر بے پردگی میں لے آتا ہے۔ اب وہ کھیتوں کا ہر کام مردوں کی طرح کرتی۔ اس کے بیٹے بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کا شوہر اس پہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے پردے سے اور بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں جا کر چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر جا کر چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیر کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیتی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ماں سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مارا ہے۔ بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر مارا ہے تو وہ آپ کا خیال بھی تو بہت رکھتے ہیں، آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ماں کو سمجھا کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ وہ پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے تو اس کا منجلا بیٹا آتا ہے۔ وہ ماں کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور باپ کو گالیاں بکنے لگ جاتا ہے، غصے سے بولنے لگ جاتا ہے۔ ماں کو سمجھا بجھا کر گلے سے لگاتا ہے اور آخر کار چلا جاتا ہے۔ وہ پھر سے زار و قطار رونا شروع کر دیتی ہے اور اپنے چھوٹے بیٹے کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے۔ چھوٹا بیٹا جب خوشی خوشی گھر آتا ہے، وہ اپنی ماں کی بات سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ غصے سے زور زور سے گالیاں دینے لگ جاتا ہے اور ڈنڈا اٹھا کر کہتا ہے کہ ابھی جا کر اپنے باپ کی خبر لیتا ہوں میں۔ عورت اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلا بیٹا میرے پردے میں پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا بھی پردہ رکھا اور تیرے بارے میں مجھے سمجھانے لگا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نیم پردے کے زمانے میں تھی، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی۔ اور تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، وہ تیری عزت کو مکمل بے پردہ کرنے کے لیے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا بھی پاسدار ہوتا ہے۔